سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، دین نبی پہ واری حضرت اکبر نے بھی جوانی، حضرت عباس نے بھی بازو کٹا دیے ہیں، حضرت عباس نے بھی بازو کٹا دیے ہیں، سیدہ زینب کے باغ میں دو پھول تھے مہکتے، سیدہ زینب نے بھی وہ دونوں راہ خدا دیے ہیں، زینب نے بھی وہ دونوں راہ خدا دیے ہیں، زہرا کے ناز پلے پھولوں پہ سونے والے، کربلا کی خاک میں ہائے رلا دیے ہیں، کربلا کی خاک میں ہائے رلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ بعد ازم رسولات انتہائی قابل صد احترام، لائق صد احترام محترم حاضرین السامعین و مخاطبین، قرآن مجید فرقان حمید اکائے مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نو بازبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم حکم عطا فرمایا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جس وقت دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بڑے بڑے وفد آ رہے ہیں اور کئی دن تک قیام کرتے ہیں، 9 ازواج مطہرات نے بیویاں نے، اور اس کے علاوہ کئی صحابہ اکرام کی سرکار نے دسترخوان تو کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ظاہری دکان بھی نہیں، تجارت بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، انہوں نے ستو لے، جو لے، کھجورا لیا، سونا لیا، چاندی لئی،
ہیرے جواہرات لے اور درم و دینار لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ چ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اسی نذرانہ لے کے حاضر خدمت تہاڈا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہے۔ اسی جے حالت دے اندر سا ظلمت دے اندر سا رب العالمین نے روشنی عطا فرمائی، تاریکی دے اندر سا اللہ نے اجالا عطا فرمایا، تہاڈی وجہ تو اسی انسان خونخوار سا آپس دے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ یا رسول اللہ ایمان ملیا تہاڈی وجہ تو، عرفان ملیا تہاڈی وجہ تو، ایقان ملیا تہاڈی وجہ تو، رمضان ملیا تہاڈی وجہ تو، قرآن ملیا تہاڈی وجہ تو، بلکہ یہ ہی نہیں رب رحمان میں ملیا تے تہاڈی وجہ تو۔ اعلیٰ حضرت بولے اے رضا یہ فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے تھے کہ خدا کون ہے۔ ایک سرکار دا ہی صدقہ ہے سارا کچھ۔ یا رسول اللہ اینے احسانات نے تواڈے احساناں دے تلے ساڈا وال وال دبیا ہویا ہے، اسی کچھ نہیں کر سکدے۔ اے چند جناب نذرانے لے کے پیش خدمتاں میرے تے تیرے آقا نے جدو رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مالک و مولا اے میرے صحابہ کرام مال و متاع دنیا دا ساز و سامان لے کے میرے دربار دے اندر آ گئے نے، امام الانبیاء رب العالمین نے فرمایا اے سونیا پھر اعلان فرما دیو قل لا اسالکم علیہ اجرا، اعلان فرما دو سب کچھ دیتا میری وجہ تو رب العالمین نے میرا وسیلہ فرمایا، میں بے شمار احسانات فرمائے نے۔ علماء فرما نے لا اطلبکم طلب دا لفظ نہیں، اگرچہ معنی کیے اسالکم سوال سے بنائے، ادا معنی سونے نے فرمایا میں سوال نہیں کرتا، مطلب کیے فرمایا منگدیاں کولوں کی منگنا ہے، منگدیاں کولوں کی منگنا ہے۔ فرمایا فرش تو لے کے عرش تک، فرمایا فرشتیاں تو لے کے انسانہ تک اور زمینہ تو لے کے آسمانہ تک سارے تے میرے درد منگتے نے۔ فرمایا جبریل امین نو بھی میری رحمت دا حصہ مل رہا ہے، فرمایا نبی بھی میرے محتاج نے، رسول بھی میرے محتاج نے۔ فرمایا منگتیاں کولوں کی منگنا ہے، او نبی جنہ دی شان عام وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تو علاوہ سارے 18,000 جہان مصطفیٰ دی رحمت دا محتاج ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ فرمایا اوتیت الکنزین، فرمایا اللہ نے سانو 2 خزانہ دا مالک بنایا ہے، الابید والاحمر، فرمایا سرخ سفید خزانہ دا مالک ہم۔ اوتیت مفاتیح کل شے، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا خزانہ دا مالک رب نے بنایا، فرمایا ہر شے دا مالک رب العالمین نے مینو بنا چھڑیا ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا تینوں
کثرت خزانے دا مالک بنایا ہے۔ فرمایا میرا حبیب ہر شے دا مالک بن کے آیا ہے، مختار کل بن کے آیا ہے، اے مجبور معاذ نہیں دا۔ فرمایا سونیا اعلان فرما دیو منگدیاں کولو کی منگنا ہے، ایتھے تے عرابی آوے صحابی بن جائے، جے کنڈا آوے تے پھول بن جائے، جے صدف آوے تے گور بن جائے، جے جناب من رحسن آئے تے رابر بن جائے، ایتھے جے دشمن آوے تے سجن بن جائے۔ فرمایا ایتھے قطرہ آوے تے دریا بن جائے۔ اے او دربار ہے جدی اندر آن والا جے جہنمی ہوئے تے جنتی بن جاوے۔ اعلیٰ حضرت بولے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ امام الانبیاء دے غلاموں سرکار نے فرمایا میں کچھ نہیں مانگدا، اگرچہ پہلے نبیوں نے بھی کیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لا اسالکم علیہ مالا، ہود علیہ السلام نے کیا یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا، صالح علیہ السلام نے کیا یا قوم لا اسالکم علیہ من اجر، انہوں نے بھی یہی کیا، ساڈے آقا نے بھی یہی اعلان فرمایا۔ لیکن جناب من انہاں کیا یا رسول اللہ اسی چاہتے سا کوئی خدمت کر لیں دے، کوئی نظرانے پیش کر لیں دے، سانو بھی ثواب مل جاندہ۔ امام الانبیاء نے رب دی بارگاہ چرز کی تھی، ثواب دے طالب نے اللہ نے فرمایا جے ثواب لینا نے پھر اعلان فرما دیو جے کچھ کرنا ہی جے الا المودۃ فی القربى، پھر میرے قریبیاں نال پیار کرو۔ او جے ثواب چاہتے جے دنیا دا مال و متا نہیں چاہیے، پھر یہی ہے کہ میرے گھر والے نال پیار کرو۔ الا المودۃ فی القربى، مودت اور محبت ایک ہی لفظ ہے، لیکن الا المحبت نہیں، محبت کیتی نہیں جاندی ہو جاندی، اور جتھے محبت دا آخری اسٹیج آ جائے اس تو اگے مودت شروع ہوتی۔ کی شروع ہوتی؟ مودت۔ انہاں نال مودت رکھنا کی معنی؟ محبت وہ ہے کہ جس تو بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن مودت وہ ہوندی جس تو بغیر بندہ زندہ نہ رہے۔ شیرین و فرحات دے نال پیار ہے، آپس نہیں مل سکے پھر بھی زندہ رہے۔ لیلا نو مجنوں دے نال پیار، مجنوں نو لیلا نہیں ملی پھر بھی زندہ۔ فرمایا محبت ہو دی کہ چیز جدے نال پیار ہوئے نہ ملے بندہ زندہ رہے۔ فرمایا مودت ہوئے کہ اگر وہ نہ ملے تو بندے زندگی ختم ہو جائے۔ جس طرح پانی جو مچھلی نو باہر کڈو تو مچھلی دی موت، پانی دے نال اتنا پیار ہوتی زندگی پانی پیٹ چ جا کے بھی فنش ہو گئی، ریزہ ریزہ قطرہ قطرہ بوٹی بوٹی تکا تکا، جدے پیٹ چ چلی جائے مچھلی اوتھے بھی بار بار پانی ہویا کہ دسیا اہل بیت طہار دا پیار ہوئے مر بھی جاؤ کٹ بھی جاؤ ختم بھی ہو جاؤ قبر چ چلے جاؤ حشر چ چلے جاؤ جے رب کرم کرے جنت بھی چلے جاؤ تو انہاں دا پیار سینے چ رکھنا ہے، انہاں دا پیار سینے چ رکھنا ہے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ اسی آل سنت بڑے خوش نصیب ہاں، اسی آل بیت طہار دے نال بھی پیار کرنے ہاں، نبی دے یاراں دے نال بھی پیار کرنے ہاں، سرکار دے صحابہ کرام دے نال بھی پیار کرنے ہاں۔ اسی یہ کہنے ہاں جنوں پنج تن نال
پیار نہیں، مل کے کہہ لو جنوں پنج تن نال ایویں کہندے نے جی اے در والے او گھر والے وانڈے نہ مولویاں نے ذاکراں نے کولوں کیتی ہے۔ ایک گل ضرور ہے، کوئی سرکار دے سجے بیٹھا، کوئی کھبے بیٹھا، کوئی اگے بیٹھا، کوئی پیچھے بیٹھا، حسین لجپال ہوئے جڑا سرکار دے کندھیاں تے بیٹھا، سرکار دے علم نشرہ دے سینے تے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نانا مصطفیٰ نے حسین نو عظمت بخشی، اسے لجپال آقا نے صدیق اکبر دے کندھیاں تے بھی سواری فرمائی۔ ادھروں انج ونڈ کر لے کہ 4 تن نے 5ویں کملی والا تے 5 تن پا تے 4 یار ادھر آ جان تے سرکار ادھر مل جان تے پھر وہ بھی 5 تن پا جی۔ جو مولا علی نو ادھر رکھو ادھر 3 تن نے تو پھر 5 3 کہہ لے۔ آل سنت آیا عقیدہ ہے جنوں 5 تن نال پیار نہیں، او جنوں 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ سارے مل کے کہو او دے کلمے دا جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او دا بیڑا ہونا پار نہیں، او دا بیڑا ہونا۔ لاکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں، لاکھ لمے سجدے کر پاویں، جے آل رسول دا دشمن تو جنت دا حقدار نہیں۔ اج تے او نے جناب جڑے کہنے نے سرکار دا بھی خیال نماز نہیں آنا چاہیے۔ میں کہ ادھر غور کر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر نے، حسین لجپال سرکار دی پشت مبارک تے سوار نے۔ ایک وارا سبحان ربی اللہ، 2 وارا، 5 وارا، 10 وارا، 20 وارا، 50 وارا، جدوں تک شہزادہ حسین تھلے نہیں اترے 72 مرتبہ سبحان ربی اللہ۔ نانا جی ایک ایک تسبیح دے بدلے ایک ایک شہزادہ قربان۔ سرکار سجدے چ نے عبادت رب دی، عبادت کی دیئے رب دی، پر خیال حسین دا ہے، خیال حسین دا ہے۔ 10 پھر حضور دا خیال اگر نہیں تے سرکار 3 وارا 5 وارا 7 وارا کہہ کے سر مبارک کیوں نہیں اٹھایا؟ لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال نہیں نماز میں آنا چاہیے، عاشق کہتے ہیں کہ اسی تے تسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے آقا دی گل کر دیو کہ نماز نہیں ہوندی۔ میں کہ اسی تے حسین پاک دا خیال نہ ہوئے تے اسی سمجھنے ساڈی پھر بھی نماز نہیں ہوندی۔ جدو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنا ہے تے آل دا نام لینا ہے تے او تو خیال نہیں آتا تینوں؟ حسین لجپال دا خیال نہ ہوئے تو نماز؟ آل دا لفظ 88 مرتبہ قرآن پاک چاہیا ہے، مختلف معنی نے اس کی، متبع بھی ہے، غلام بھی ہے، مالک بھی ہے جی، گھر والے بھی نہیں، بیویاں نو کٹی پھرتے نے۔ ایک بندے دی شادی ہو جائے تو اندے گھر خدا نخواستہ اولاد نہ ہوئی تو انہوں کو پوچھے جی آلو عیال دا کی حال ہے تو کون مراد ہوئے گا؟ کلی بیوی۔ کون مراد ہوئے گا؟ کلی بیوی ہوئے گی نا، اولاد چو نہیں۔ بیوی نو کٹ کے تو پھر بچے کیویں نے جی؟
ازواج مطہرات بھی شامل نہیں۔ بارخیر میں عرض کر جیسا حسین لجپال 6 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک کندیاں تے کھیلے نے۔ کتنے سال؟ 6 سال۔ جیس رخ تابا رخ ودہا رخ زیبانو قیامت غلام ترسن گے یہ تھے دے کہنے نالے نے پاک مل جائے بڑی گالے سارے مبارک تے رکھ لیے تاجدار بن جائیں گے۔ 6 سال تے عارفان دا سلطان بولیا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بارا نال شفاعت سرور عالم او چھٹ سی عالم سارا حدوں بھی حد درود نبی دیں او جس دائیڑن پسارا میں قربان تنہا تھی آذرت باغ او جنہ ملیا نبی سہارا آج لوگ بچے کھیلتے ہیں منٹو پارک میں، پشاور کے قصہ خانی بازار میں، فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں، کراچی کے آرام باغ میں، لیکن وہ قربان جاواں شہزادیہ تیرے کھیلن دی جگہ عالم نشرہ دسینا۔ تیری خدمت کے لیے کتنی بڑی 2 ذاتیں ہیں، تیری خدمت کے لیے کتنی بڑی 2 ذاتیں ہیں، 3 محمد کے لیے اور زہرہ کے لیے راتیں ہیں۔ الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا، یہ میرے جنتی 2 پھول نے۔ رو رہے نے شہزادے سرکار گھر دے کولوں گزری، فرمایا سیدہ پاک نو فاطمہ خبردار انہاں نو رون نہیں دینا، یہ روندے نے مینوں میرے دل نو بڑی تکلیف ہے، جنہ دا رونا بھی گوارا نہیں۔ اور صحابہ اکرام نے کس طرح پیار کیتا، اللہ نے دیکھو نا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور تاجدار صداقت عصر دی نماز دا ٹائم مسجد نبوی شریف دے باہر نکلے تے شہزادہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے سینے نہ لایا تے پھر کندھے تے بٹھایا، پیشانی نو رخسار نو بوسہ دیتا، فرمایا علی اے شہزادہ تیرے جانی مصطفیٰ دی تصویر ہے۔ کدی تصویر ہے جس دی مثال نہ کوئی، اکو ذات شبیرے اسمان اسبو عرفہ یا لائے اسمنیا جگدہ پیرے، سیرت پاک نبی سروردی متھیوں بدر منیرے، صورت حسین سخی دی یارو میری حیدر دی تصویرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ پاک دیاں گلیاں چو گزر رہے ہیں،
ایک بچہ بچیاں نال کھیلدا پیا، سرکار مدینہ نے اس بچے نو اٹھایا، مٹی دے اندر لت پت ہے، مٹی دے نال جناب اس دے سارا جسم لت پت ہے، لبڑیا ہویا ہے، سرکار مدینہ نے اس دی پیشانی نو چومیا اور پھر وہ سینے نال لایا۔ صحابہ حیران نے ایک کون بچہ ہے، نہ شہزادہ حسن ہے نہ شہزادہ حسین ہے، ایک کون ہے جنہوں سرکار اتنا پیار فرما رہے ہیں؟ پوچھیا یا رسول اللہ کیوں اتنا پیار فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ شہزادہ ہے جنہیں ایک دن میرے شہزادہ حسین دے نال کھیڑ دیاں جتھے حسین دے پیراں نال مٹی لتھی، اس مٹی نو اٹھا کے انہیں بوسا دیتا سی، انہیں چنیا سی۔ یارا غور کر، فرمایا میرے حسین نال پیار کیتا ہے، فرمایا میں اس واسطے نال پیار پیا کرنا ہوا، فرمایا قیامت والے دن انہوں بھی جنت چلے جاوا گا، یہ والدین بھی جنت چلے جاوا گا۔ جیڑا حسین لجپال دے پیران دی مٹی پھڑ کے چوم لوے، سرکار نے فرمایا اسی انہوں جنت چلے جاؤ، یہ دے والدین بھی جنت چلے۔ تو جیڑا حسین لجپال دے نانا مصطفیٰ دا نامے نامی اس میں گرامی چوم کے اکھا لانا، انہوں اینکا نہیں لگ دیاں، ان دی نظر خراب نہیں ہوتی، پر عقیدے نال چومتے صحیح نا جی۔ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ دے آستانے تے کئی دن ہو گئے، کئی مہینے ہو گئے، ایک نبینہ کھڑا ہے تے دعا پہ منگ رہا ہے، مغلیہ شہزادہ اورنگزیب عالمگیر مجدد پاک دا فیض یافتہ گزریا حاضری دین واسطے۔ پوچھا حافظ صاحب کی منگ رہے ہو؟ میں خواجہ صاحب کو اکھاں پہ مانگنا، اللہ دی عطا نال، اللہ دے قریبی نے، اللہ دے دوست نے مینوں اکھاں لے کے دین۔ فرمایا کنی دیر ہوگی؟ میں نے جی کئی مہینے ہو گئے نے۔ حافظ صاحب بڑا ٹائم ہو گیا، تو انہوں اکھاں ملیاں نہیں؟ مل جانیاں چاہیے سی۔ اچھا میں اندر جا رہا ہوں، جے میرے واپسی تک اکھاں آ گیا تو ٹھیک نہیں تو میں تمہیں قتل کر دیا۔ نال دو سپاہی کھڑے کر دیتے بھی حافظ صاحب نسل بھی نہ۔ حافظ صاحب رو رہے ہیں، صبح آ رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، خواجہ پاک دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کر رہے ہیں، نانا مصطفیٰ دا وسیلہ دیتا جا رہا ہے، حسنین کریمین سیدین جلیلین شریفین دا وسیلہ دیتا جا رہا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر آہوزاری ہو رہی ہے۔ ادھروں جناب اورنگزیب عالمگیر بادشاہ باہر آیا، ادھروں اکھاں دا نور واپس آ گیا۔ فرمایا حافظ جی تسی منگ دے ساجے پر جویں منگن دا حق سی اوویں نہیں منگا جی۔ اسی اج دعا پہ منگنے منہ ادھر چکیا ہوندا ہے، خیالات ساڈے کتے ہوندے نے، وہ اللہ کولو منگ جویں منگن دا حق ہے، دل جوئی اور ادھر پوری توجہات پھر منگ۔ اینا پیار اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا شہزادیاں نال، تم ہی پیار کر، جیڑا انہاں نال پیار کرے تو وہ دے نال بھی پیار کر۔ انہاں پیار کوئی وقت نہیں، تیری ویکھن والی اکھ نہیں، کوئی وقت نہیں صحابہ تے آل بیت، پر تیری ویکھن والی، بولو تیری ویکھن والی اکھ نہیں، وہ وقت نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم نے فرمایا میں اندر ذرا ضروری میٹنگ ہے، اعتبار کھڑے ہو، کوئی بھی آوے اندر نہیں آن دینا۔ آپ نے سکا پتر آیا جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم نے منع کیا جی اندر نہیں جا سکتے، امیر المومنین کوئی ضروری کام ہے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ حسین آئے، پوچھے عبداللہ کی میں کھڑے ہو؟ جی ضروری ابا جی کو کام میں وہ مصروف نے تو مینوں بھی اجازت نہیں ملی۔ شہزادہ حسین اتھوں ہی واپس۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، خادم نے پوچھا کو آیا سی؟ شہزادہ حسین بھی آئے سن، عبداللہ بھی آئے سن۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتی بھی نہیں پہنی، ننگے پیری مدینہ پاک دیاں گلیاں چ کدی ادھر جا رہے ہیں، کدی ادھر جا رہے ہیں، کدی اس گلی چ جا رہے ہیں۔ جا کے جناب من ایک موڑ دے اتنے ملاقات ہو گئی، شہزادہ حسین نو کہن لگے حضرت تسی تشریف لے آئے،
تسی اندر کیوں نہ بیٹا جی آئے؟ تسی مسرور سا جے تہاڈا سکا پتر انہوں اجازت نہیں، میں سمجھا مینوں بھی اجازت نہ ملے، شاید اس واسطے میں اندر نہیں آیا ہوں۔ فرمایا آپ نے اپنی دستار اتار کے فرمایا پتر تسی او نہیں، تہاڈا مقام ہے اے جڑے ساڈے سر دے وال نے اے تہاڈا نانا مصطفیٰ او دا صدقہ رب نے اگائے نے، وہ ساڈے سر دے وال بھی رب نے تہاڈے نانا مصطفیٰ دے صدقے اگائے نے، تسی او تے نہیں نا۔ ممبر شریف تو ایک بار شہزادہ حسین کہندے نے تھلے اترو، فاروق اعظم نو تھلے اترو، آپ تھلے اتر گئے۔ پوچھا اے ممبر شریف تیرے نانے دا یا میرے نانے دا؟ چوم کے فرمایا تیرے نانے دا۔ مال غنیمت آیا پتر نو 500 درہم، شہزادے آئے ہزار درہم۔ پتر کہندا جی نہ جہاد بھی نہیں کیتا، اے چھوٹے بھی نے، نہ تلوار بھی نہیں اٹھائی، میں تہاڈا پتر بھی ہاں، تسی امیر المومنین ہو، انہاں نو ہزار تے مینوں 500۔ فرمایا انہاں دے نانے جا تیرا نانا ہے گا، انہاں دی نانی ورگی تیری نانی ہے، انہاں دی ماں ورگی تیری ماں ہے جی، انہاں دے باپ ورگا تیرا باپ ہے۔ یمن دے وچوں قبامہ آئیاں، آخری بات عرض کر رہے ہیں، آپ نے تقسیم فرمائیاں، شہزادہ حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین منیرین جلیلین سیدین شریفین انہوں نے نہیں دیتیاں۔ سپیشل جناب ایک بندہ بھیجا یمن سے، فرمایا چنگیاں تو چنگیاں قبامہ سپیشل آرڈر تے بنوایا، او لے کے آ تے لے جا کے تے شہزادیاں دی بارگاہ چ پیش کیتیاں تے فرمایا بھی او جڑیاں آئیاں سی اوڑیاں سی تہاڈے شان نہیں سی۔ شہزادے کھیل رہے نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے